کہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم و موالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالہ سے، اور اس پہ اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینے تھے۔ تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود مبارک پہ چند دلیلیں ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں پیش کی تھی، اور آج جو ناظرین کی خدمت میں ایک دلیل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ اس وقت امام زمانہ موجود ہیں، لہذا منکرین وجود امام زمانہ کے لیے یہی ہم کہیں گے، یا تو آپ قرآن مجید کا انکار کریں، اور اگر آپ قرآن مجید کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت بھی حجت خدا موجود ہے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سورہ مبارکہ بول بول کے کہہ رہی ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیہ مجیدہ ہے جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور اس لیلۃ القدر کو فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر قسم کا امر لے کر، من ربہم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے اذن اور اپنے رب کی اجازت سے ہر امر لے کر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا شب قدر اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے؟ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شب قدر کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں ہے؟ اور یقیناً مسلمان اس لیلۃ القدر کو مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک رات کو، یا بعض کے نزدیک جو ہے وہ رات جو ہے وہ 21 کی ہے، 19 ماہ رمضان المبارک کی شب ہے، یا 23 کی شب ہے، یا بعض برادران اسلامی کے نزدیک 27 ماہ رمضان کی شب ہے۔ تو بہرحال ایک شب ہے جسے لیلۃ القدر کا مقام حاصل ہے۔ تو اب جب لیلۃ القدر کا وجود ہے اور لیلۃ القدر کے اعمال بھی کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ شب قدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتا ہے، اور وہ یہ امر خدا لے کر اپنے اذن سے، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ شب قدر جب ہے تو پھر کس پہ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ وہ امر جو لے کر آتے ہیں وہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ پیغمبر سے، جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت روایات میں پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میرے بعد ختم ہو گئی ہے، بلکہ شب قدر میرے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور یہ وہ شب ہے جو تمام انبیاء سابقین اور اوصیاء اور اولیاء پر بھی یہ شب تھی، یعنی ان پر بھی فرشتے یہ نازل ہوتے تھے۔ اور یہ شب قدر کا جو انسان انکار کرتا ہے، جو لیلۃ القدر کا انکار کرتا ہے کہ پیغمبر کے بعد لیلۃ القدر نہیں ہے، تو گویا وہ منکر قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، ایک روشن کتاب ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت والی کتاب ہے اور قیامت تک جاری رہنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا، پر عرض کرنے لگا، اخبرنی عن لیلۃ القدر کانت او تکون فی کل عام، اے امام جعفر صادق آپ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے کہ آیا شب قدر گزشتہ زمانے میں تھی
پیغمبر کے زمانہ میں اور اب نہیں ہے، یا ہر سال ہر زمانہ میں شب قدر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور ایک شب معین ہے ہر سال میں وہ ہوتی ہے؟ تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمانے لگے لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، اگر شب قدر کو اٹھا لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ شب قدر اب نہیں ہے تو پھر قرآن بھی اٹھ گیا ہے۔ تو پس اگر قرآن ابدی ہے، اگر قرآن جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور کتاب ہدایت ہے اور جاری و ساری ہے اس کی تعلیمات، پھر ماننا پڑے گا کہ ہر سال اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں بھی شب قدر موجود ہے، اور جب شب قدر موجود ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس شب کو جس طرح قرآن مجید پیغمبر اکرم کے قلب مطہر پہ نازل ہوا ہے، اسی طرح ہر سال ہر زمانہ میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا امر لے کر آتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ امر جو اللہ کا لے کر آتے ہیں وہ کن پہ لے کے نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید بھی اسی شب کو نازل ہوا، اللہ نازل کرنے والا ہے، پیغمبر لے کر آنے والا ہے، اور قلب مصطفیٰ پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور اس شب میں دوسرا کام بھی ہو رہا ہے، وہ یہ کہ امر خدا کو لے کر نازل کیا جا رہا ہے۔ ملائکہ و روح اس شب کو آتے ہیں اور امر الہی لے کر آتے ہیں۔ یہاں بھی سوال ہے کہ یہاں پیغمبر کے بعد یہ امر خدا کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جس پہ یہ امر ہر سال نازل ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں روایت کافی کی ہے، اس میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور چند صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، اور بڑے نامور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت پیغمبر اکرم اس سورہ مبارکہ شب قدر کی تلاوت فرما رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، بڑے گریہ کے ساتھ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمانے لگ گئے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے ان لوگوں سے پوچھا آیا اب اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی ہے؟ من کل امر، ہر قسم کا امر، اب اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی ہے؟ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگ گئے کہ نہیں، اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، گویا ہر امر اس شب کو لے کر آتے ہیں فرشتے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت پیغمبر اکرم نے ان سے پوچھا من المنزل الیہ، یہ ہر قسم کا امر جو فرشتے اور روح الامین لے کر آتا ہے یہ کس پہ نازل ہوتا ہے؟ نازل کرنے والے تو اللہ ہے، نازل کس پر ہوتے ہیں؟ تو اس وقت کہنے لگے انت یا رسول اللہ، آپ پر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نعم، مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر پوچھا فہل تکون لیلۃ القدر من بعدی، کیا میرے بعد بھی شب قدر ہوگی؟ تو اس وقت وہ کہنے لگے نعم، آپ کے بعد بھی شب قدر ہے اور لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح اس کی عظمت اور اہمیت بھی ہے۔ تو اس وقت حضرت پیغمبر اکرم فرمانے لگے اگر میرے بعد شب قدر ہے اور لیلۃ القدر جاری ہے فہل ینزل الامر فیہا، کیا اس وقت بھی شب قدر میں امر نازل ہوگا جسے فرشتے اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں؟ کہنے لگے نعم یا رسول اللہ، اس وقت بھی یہ امر نازل ہوگا۔ پھر پیغمبر خدا نے پوچھا جب نازل ہوگا الی من، کس پر یہ امر نازل ہوگا؟ میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد یہ امر پھر کس پر نازل ہوگا؟ کہنے لگے لا ندری، اے پیغمبر ہم نہیں جانتے ہیں پھر وہ امر کس پر نازل ہوگا۔ تو اس وقت حضرت نے پیغمبر خدا نے مولا کائنات کے سر کو پکڑا اور انہیں وہ سر ہلا کر دکھایا اور کہا ہوا ھذا من بعدی، میرے بعد جس پر یہ فرشتے امر خدا لے کر نازل ہوں گے اور ہر قسم کا امر لے کر آئیں گے شب قدر کو، وہ یہ ہے، یعنی علی ہے میرے بعد، اور پھر علی کے بعد اس کے 11 بیٹے ہوں گے جن پہ یہ امر خدا نازل ہوگا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ شب قدر اگر موجود ہے اور ہر سال شب قدر ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس شب قدر میں فرشتے یہ لے کر جو امر آتے ہیں کس پر لے کر آتے ہیں، اور وہ حجت خدا ہوگی، اور وہ 12 اماموں میں سے ہر امام اس زمانے کا جو ہوگا اس پر یہ امر لے کر آئیں گے۔
اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ فرشتے شب کو کس پر نازل ہوتے ہیں، کس کے دروازے پہ، کن کے دروازے پر یہ آتے ہیں شب قدر کو، حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ ہر فاسق اور فاجر اور ہر نیک انسان کے دروازے پہ یہ فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا اللہ اس سے کہیں بلند اور برتر، ان اللہ عز وجل اعظم من ان ينزل الامر مع الروح والملائکہ الى کافر و فاسق۔ فرمایا اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ وہ اتنے ملائکہ اور روح جو کہ جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے، اب اس میں اب بحث نہیں کریں گے وہ کون ہے، چونکہ اس وقت ہمارا یہ موضوع ہے، روح اور ملائکہ کو اللہ بھیجتا ہے، کیا آپ یہ گمان کرتے؟ فرمایا اللہ اس سے بلند اور برتر ہے کہ اس شب کو ملائکہ اور روح کو امر کے ساتھ بھیجے ہر فاسق اور ہر کافر کے پاس، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ امر لے کر فرشتے آتے ہیں تو اس امر کا کوئی صاحب بھی ہے اور وہ صاحب الامر ہے، لہذا ہر زمانے میں کوئی صاحب الامر کو ہونا ضرور ہے جس پر اس شب قدر کو وہ فرشتے امر خدا لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ولی امر، وہ صاحب الامر اس زمانہ میں ہم شیعان حیدر کرار کے نزدیک حضرت امام مہدی ابن امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر کسی اور کے پاس کوئی ہے تو وہ بتائے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یا تو اس قرآن مجید کی آیت کی ابدیت کا منکر ہے، اور اگر اس قرآن مجید کی آیت کی ابدیت کا قائل بھی ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت بھی یہ قرآن مجید کی صورت زندہ ہے اور یہ آیت زندہ ہے اور شب قدر بھی ہے، پھر اسے ماننا پڑے گا کہ اس زمانے کا حجت اور اس زمانے کا صاحب ولی امر سوائے مہدی دوراں کے اور کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔